ہمارے ریاست جموں کشمیر کے ایک مایا ناز بزرگ، روحانی بزرگ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اخروی ابدن آباد والی زندگی کی طرف چلا گئے، تو بہتر سمجھا کہ وہ ایک ایسی ہستی اس دنیا سے گئی کہ وہ علماء کی نظر میں بھی چھپے چھپے رہے، عوام تو کیا خاص کی نظروں میں کچھ چند لوگ تھے جو ان کو جانتے تھے، اور تھے ایسے بزرگ کہ جو 100 سال سے زیادہ اس دنیا میں رہے، اور غالباً دارالعلوم دیوبند کے اندر 1940 کے اندر پہلی مرتبہ دورہ حدیث پڑھا اور 43 کے اندر دوسری مرتبہ دورہ حدیث پڑھا، کہ خود اندازہ کرو ہم جو موجود ہیں یا ہمارے جو بڑے ہم سے چلا گئے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی 1940 میں اس عمر کو ہوں کہ 20 22 25 سال کی عمر کو ہوں کہ وہ دورہ حدیث کی عمر کو، مطلب اتنی بڑی عمر پائی کہ 1940 کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھ رہے، اور اس کے بعد ایک گمنام زندگی ہم لوگوں کے سامنے گزار کر چلا گیا۔ بہتر سمجھا کہ ان کی چند باتیں بتلائی جائیں تاکہ میرا بھی اور آپ کا فائدہ ہو، کہ اس بزرگ نے اتنی لمبی عمر پائی، اس کے اندر جو دخل تھا وہ رزق حلال کا تھا، اور پھر پونچھ کے علاقے سے اٹھے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے اسلام آباد قاضی کنڈ کے اندر وہاں پر زندگی گزاری، پھر وہاں سے لے کے دیوبند 1940 کے دوران اس ٹائم میں پہنچنا، اس دوران تو ملازمت تھی نہیں کہ پیسے کا سسٹم ہو، سکہ چلتا ہو، یا ان کی حکومت ہو جس خاندان سے وہ تھا، ویسا تو تھا نہیں، صرف بات کیا تھی کہ رزق حلال تھا، حلال روزی تھی، مالداری تھی، اور وہ اس مال کے اندر اتنی برکت کی خون پسینے کی کمائی اس سے پڑا ہوا اس دوران کے اندر جب ملازمت والے یا عہدے والوں کے بچے وہاں تک نہ پہنچ سکے، ہمارے JNK کے چند لوگ وہاں تک پہنچے اس دور کے اندر، جن میں سے ابے حیات مولانا رحمت اللہ صاحب بانڈی پورہ والے، مولانا حمید اللہ صاحب، یا اسی طرح ان کے ہم عمر ہم اثر جو تھے اس ٹائم میں پہنچے، لیکن تمام کے تمام مالداری سے اٹھے۔ اور اسی طرح یہ بھی ایک شخص حضرت مفتی عبدالغنی ازہری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی وہ ہستی تھی کہ جو مالداری کے پیسے کے اوپر اس حلال کمائی جو ان کے والدین نے حاصل کی تھی اس کے ذریعے سے ان کا بچہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پہنچا، اور جو سب سے عظیم یہ ہندوستان کے اندر یونیورسٹی ہے اسلامی تعلیمات کی، وہاں پر پہنچے، پھر مظاہر العلوم سہارنپور وہاں پہنچے، اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس دور کے اندر وہ جامعہ ازہر مصر کے اندر پہنچے، اور وہاں سے جامعہ ازہر سے پہلا بیچ جو جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، جو پی ایچ ڈی اسکالر بنے، ان میں ایک وہ بھی تھے کہ وہاں پر پی ایچ ڈی کی ڈگری کی۔ ایک اسلامی کتاب ہے صحیح مسلم، اس کتاب کے اوپر پی ایچ ڈی کی ڈگری کی، اور پوری کتاب پر نہیں بلکہ اس کے بھی چند صفحات شروع میں ہیں، ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی ڈگری وہ مقالہ لکھا، اور پھر ہندوستان کا آئے، اور پھر ہندوستان کے اندر سہارنپور کے اندر JNK کے اندر جموں میں ان کا مدرسہ ہے نگروٹا کے قریب، پھر اسلام آباد میں قاضی کنڈ میں بہت سارے، بڈگام میں بہت سارے جال بچھایا۔ اس دوران کے اندر اس وقت کے اندر ایک طالب علم، معاشی حالت جہاں پر کمزور، ہر قسم کے حالات کمزور، لیکن اس حالات میں پڑھ کر آج دنیا سے جب وہ گیا تو دارالعلوم کے اساتذہ ان کی تعریفیں کرنے کے لیے پریشان ہو، اور پھر پڑھنا کس کے پاس کہ بخاری شریف آخری سال اس بزرگ ہستی کے پاس پڑھا کہ ہندوستان کی آزادی میں جس کا حصہ رہا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس پڑھا، اور وہ بھی ایک ایسی ہستی کہ جس نے روضہ رسول کے اوپر 12 سال تک درس بخاری شریف وہاں دیا مدینہ منورہ میں، ان کے پاس درس بخاری شریف پڑھی۔ اس قسم کے بزرگ ہستی ہمارے پاس سے جدا ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اور ہم اگر عزم بلند کر لیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو کسی حد تک پہنچانا ہے، ہم نے بھی اپنے آپ کو روشن کرنا ہے، ہمارے پاس ظاہری اسباب نہ ہوں، ہمارے پاس ملازمت نہ ہو، ہمارے پاس پیسہ وافر مقدار میں یا کوئی عہدہ نہ ہو، پھر بھی ہم بلند مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور پھر روحانیت کی دنیا میں اور آپ اور ہمارے بزرگ جانتے تھے شریف ترالی، ان کے نام سے ایک بزرگ گزرے شریف صاحب رحمت اللہ علیہ، روحانی بزرگ، ان کے فیض یافتہ، ان کے پاس
انہوں نے روحانیت کی، تصوف کے اندر زندگی حاصل کی، کہ وہ اس کمپلسری کے دور کے اندر، مجبوریوں کے، غریبی کے دور کے اندر ایک بندے نے پڑھا اور پھر جامعہ مصر ازہر تک پہنچا. وہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد یہیں پر بس نہیں، بلکہ اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی کے اندر شیخ عبداللہ جو اس وقت کے یہاں کے وزیر اعلیٰ تھے، اس نے ان کو وہاں کا ایک شعبے کے اندر ان کو بڑا عہدہ، وہاں پروفیسر تعینات ہوئے. اور اس دور کے اندر اتنی بڑی تعلیم، اور آج کے دوران کے اندر بھی کہ وہ پروفیسر پھر کشمیر یونیورسٹی اتنی بڑی یونیورسٹی کے اندر کیسے پہنچا؟ صرف کوئی انگریزی ڈگریاں حاصل نہیں کی تھی، بلکہ دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی. اس کی وجہ سے پی ایچ ڈی کا شعبہ جو کشمیر یونیورسٹی کے اندر کھولا، پہلی مرتبہ انہوں نے عربک کا شعبہ وہاں پر کھولا اور اس کو انہوں نے شروع کیا. لہٰذا اس قسم کی ہستیاں ہمارے پاس سے گزر گئیں صرف، اور اس قسم کا مقام اور مرتبہ انہوں نے حاصل کیا ایک مالداری رزق حلال کی وجہ سے، رزق حلال کی وجہ سے، اور والدین کا اور ان کا عزم بلند ہونے کی وجہ سے، کہ ایک بندہ اگر رزق حلال کے ذریعے سے اسے پڑھایا جائے، اس کی تعمیر کی جائے، وہ بندہ پھر دنیا کے اندر بھی روشن ہوتا ہے، وہ آخرت کے اندر بھی روشن ہوتا ہے. کہ ایک طرف سے وہ مفتی بھی ہے، پروفیسر بھی ہے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی ہے، لیکن رزق حلال شامل اور والدین کی توجہ شامل. لہٰذا میں اور آپ اگر ہم بھی کوشش کریں، ہم بھی اپنے اولادوں کو رزق حلال پہنچائیں، دھوکہ، فریب اور رشوت اور اس قسم کے پیسوں سے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو بچائیں، تو یقیناً ہماری اولادیں بھی آگے چل کے اس مقام تک پہنچ سکتی ہیں.